میرے ابو تقریباً 40 سال کے تھے۔ ان کی شادی پسند کی ہوئی تھی اور کافی کم عمر میں ہو گئی تھی۔ میری امی بہت ہی خوبصورت تھی اور انہوں نے ابو کی ڈیمانڈ کے مطابق خود کو کافی فٹ رکھا ہوا تھا، کیونکہ ابو صحت کو لے کر کافی حساس تھے۔ اسی وجہ سے شروع سے ہی میں بھی اپنا خاص خیال رکھتی تھی۔ اگر میں ذرا سے بھی موٹی ہو جاتی تو ابو مجھ سے کھلم کھلا کہہ دیتے کہ تم کو خود پر دھیان دینا چاہیے۔ وہ اپنی جوانی میں بہت فٹ تھے اور مجھے بھی اپنی جوانی کے قصے سناتے رہتے۔ میں ابو کے ان قصوں کو سن کر ان سے کافی متاثر ہوتی اور ان کی بات مان لیتی تھی کہ سچ میں ہی ان کی جوانی کے وقت لڑکیاں ان پر مرتی تھی۔ پر میرے ذہن میں ابو کو لے کر کبھی بھی ایسا ویسا کوئی خیال نہیں آتا تھا۔ میں ان کے ساتھ ہر درجے تک پڑی رہتی۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ میں اکلوتی اولاد تھی اور امی نے اپنا چھوٹا سا بزنس شروع کر لیا تھا، جس کی وجہ سے وہ بڑی ہوتی تھی۔ بچپن میں ابو نے مجھے کھلایا پلایا تھا اور میرا خیال رکھتے تھے۔ میں ایسی ہی بڑی ہوئی گئی تھی۔ میں دیکھنے میں ابو کی طرح تھی اور کافی حسین تھی۔ جیسے ہی بڑی ہوئی تو میں فیشن ایپل بنتی گئی۔ ابو نے اپنی صحت کا اور بھی خیال رکھنا شروع کر دیا۔ اب جم جانا شروع ہو گئے۔ میں ابو کو چھیڑ دیتی کہ میرا تو دل ان پر ہی آ گیا ہے۔ اس پر وہ مسکرا کر لگ جاتے۔ ابو نے کبھی بھی مجھے ویسی نظروں سے نہیں دیکھا تھا۔ وہ مجھ سے کافی پیار کرتے تھے اور میرا خیال رکھتے تھے۔ میری جوانی کے دن کافی اچھے گزر رہے تھے۔ میری منگنی تو ہو چکی تھی، لیکن مجھ پر کسی بھی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہوتی تھی، جس کی سب سے بڑی وجہ یہی تھی کہ ابو کافی آزاد خیال تھے۔ وہ میرے دوست کی طرح تھے۔ میں جب بھی ان کے ساتھ باہر نکلتی تھی یا دوستوں کے پاس جاتی تھی تو سب ابو کو دیکھ کر یہی کہتے تھے کہ شاید وہ میرے بوائے فرینڈ وغیرہ ہیں۔ پر مجھے کافی حیرانی ہوتی تھی اور میں انہیں بتاتی تھی کہ وہ میرے ابو ہیں۔ میری دوستیں بھی میرے ابو کی فٹنس کے راز پوچھتی تھی۔ مجھے ابو کی جاب میں کافی دلچسپی تھی۔ وہ جب بھی جاتے تھے میں ابو سے ضد کرتی تھی کہ مجھے ان کے ساتھ جانا ہے، پر ابو کہتے کہ میں بے شک گھر میں انور کو بلا لوں، پر میں ابھی ان کے ساتھ نہیں جا سکتی۔ انور میرا منگیتر تھا۔ ابو نے مجھ سے پوچھ کر ہی انور کے ساتھ میرا رشتہ پکا کر دیا تھا۔ انور کافی اچھا لڑکا تھا اور مجھے دل سے چاہتا تھا۔ ابو انور کو لے کر کافی مطمئن تھے۔ وہ بہت آزاد خیال تھے۔ تبھی انور اور مجھے گھر رہنے کی اجازت دے دی تھی، پر میں نے اس آزادی کے ملنے کے باوجود بھی کبھی ہاتھ پار نہیں کی تھی، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ یہ سب شادی کے بعد ہی ٹھیک لگتا ہے۔ انور اب روز میرے پاس آ جاتا، پر 2 ہفتوں کے لیے انور اپنی جاب کی تلاش کے لیے شہر سے باہر جانے والا تھا۔ اب مجھے فکر ہونے لگی کہ میں گھر میں کسی کے ساتھ رہوں گی۔ مجھے اکیلے رہنے میں کافی ڈر لگتا۔ میں امی بزنس کی وجہ سے مختلف شہر چکر لگا رہی تھی۔ میں نے ابو کو بتایا تو انہوں نے ایک حل نظر آیا کہ میں ان کے ساتھ ڈیوٹی پر جایا کروں گی۔ میں نے ابو کی بات سنی تو خوشی سے اچھلنے لگی۔ میں اس وقت 17-19 سال کی تھی۔ ابو کے لیے ابھی بھی بچی تھی، اس لیے میری شرارتوں کو اب وہ انجوائے کرتے تھے اور منع نہیں کرتے تھے۔ مجھے یہ لگتا تھا کہ ابو کو کوئی گاڑی لینے آئے گی، کیونکہ وہ فوج میں تھے، پر جیسے ہی ابو نے بتایا کہ وہ تو روز بس کا سفر کرتے ہیں تو میں دل میں سوچنے لگی کہ بس میں کافی رش ہوتا ہے اور عجیب لوگ ہوتے ہیں، دھکے بھی ملتے ہیں۔ مجھے عجیب واقعات یاد آنے لگے کہ لڑکیوں کے ساتھ بس کے سفر میں بہت کچھ ہوتا ہے۔ مجھے سب میری دوست نے بتایا تھا، پر ابو سے اگر یہ بات کرتی تو انہوں نے مجھے ساتھ لے جانے سے انکار کر دیتا، اس لیے میں نے ابو کو نہ بتایا۔ دوسری بات یہ بھی تھی کہ ان دنوں مجھے ان چیزوں کا کچھ بھی نہیں پتہ تھا کہ وہ سب کچھ کیا ہوتا ہے، پر میں نے ابھی بھی نہیں سوچا تھا کہ اس بس کے سفر میں مجھے ان سب چیزوں کا تجربہ ہو جائے گا۔ میں اگلے دن ہی ابو کے ساتھ سفر پر چلی گئی۔ بس میں میری سوچ کے مطابق ہی کافی رش تھا اور مجھے کافی لوگوں کے ساتھ کھڑا ہو کر جانا پڑا تھا۔ بیچ میں ہی لڑکے اور لڑکیاں بھی تھیں۔ ابو کو جیسے ہی فون آیا فون سننے میں مصروف ہو گئے۔ اچانک ہی میری نظر ایک لڑکے پر گئی تو وہ لڑکا مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ میں جان گئی تھی کہ اس کی نیت کیا ہے، پر میں یہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ کیا کچھ کر سکتا ہے، اس لیے میں دیکھنا چاہتی تھی کہ وہ کیا کرے گا۔ میں اسی جگہ کھڑی رہی جب اچانک سے وہ لڑکا میرے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ عام طریقے سے ہٹ کر میرے کچھ زیادہ ہی پیچھے کھڑا تھا۔ مجھے عجیب سی چین احساس ہوا۔ میں وہاں سے ہٹنا چاہتی تھی، لیکن رش کی وجہ سے ہٹ نہ سکی۔ اچانک ہی بس والے انکل نے جیسے ہی بریک لگائی تو وہ لڑکا اپنا کام کر چکا تھا۔ مجھے پسینہ آنے لگا تھا اور ایسا زندگی میں پہلی دفعہ ہوا تھا۔ ابو نے میری حالت دیکھی تو سمجھ گئے کہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ انہوں نے فون پر بات بھی کر لی تھی۔ اس لڑکے نے جیسے ہی ابو کو دیکھا، جنہوں نے فوجی کی وردی پہنی ہوئی تھی، تبھی وہ پیچھے ہو گیا اور واپس اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا۔ ابو شاید سمجھ گئے تھے کہ مجھے کیا ہوا ہے اور اس لڑکے نے کون سی حرکت کی ہے۔ وہ فوراً مجھے اپنے پاس بلانے لگا۔ میں ابو کے پاس چلی گئی، لیکن میں ابو کے بالکل ساتھ تھی۔
جیسے وہ لڑکا جا کر میرے ساتھ کھڑا ہوا تھا، پر اس بار میں محفوظ تھی۔ اس وجہ سے مجھے سکون تھا۔ اچانک ہی مجھے وہی احساس ہونے لگا جو احساس وہ لڑکا دلا رہا تھا۔ میں حیران ہو گئی تھی، پر جانتی تھی کہ یہ احساس خود سے ہو رہا ہے، ابو کا اس میں کوئی ہاتھ نہیں۔ میں وہ سب محسوس کرنے لگی۔ جیسے ہی بریک لگتی تھی تو میری کیفیت اور بھی عجیب سی ہو جاتی۔ اس وقت مجھے کچھ بھی نہیں پتہ تھا، لیکن وہ جو کچھ بھی تھا مجھے کافی سکون دے رہا تھا، اس لیے میں نے وہ سب کچھ ہونے دیا۔ ابو نے جیسے ہی محسوس کیا کہ رش کی وجہ سے میرے ساتھ وہ سب ہو رہا ہے تو ابو کچھ دور ہو گئے۔ اندر ہی اندر کافی شرمندگی ہونے لگی۔ ابو یہی سمجھنے لگے کہ مجھے ان سب کے بارے میں کچھ نہیں پتہ۔ انہوں نے سوچ لیا تھا کہ مجھے سب سمجھائیں گے جو میرے ساتھ ہوا۔ وہ کیا تھا، وہ سفر کافی دیر بعد ختم ہوا اور میں ابو کے ساتھ ڈیوٹی پر چلی گئی۔ میں اندر سے بہت شرمندہ تھی کہ ابو میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہوں گے، پر جیسے ہی میں گھر گئی تو ابو نے مجھے کہا کہ انہیں مجھ سے ملنا ہے اور مجھے کچھ بتانا ہے۔ میں کافی حیران تھی۔ میں رات ہوتے ہی ابو کے روم میں چلی گئی۔ وہ مجھ سے کافی باتیں کہنے لگے کہ کیا میں جانتی ہوں کہ آج کیا ہوا ہے۔ جب میں نے انہیں کہا کہ میں کچھ بھی نہیں جانتی تو ابو کہنے لگے اب میں بڑی ہو گئی ہوں، اس لیے مجھے کچھ چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے تاکہ جو بھی مجھے تنگ کرے یا میرے پاس آئے تو میں جان سکوں کہ ان کا سب مقصد کیا ہے۔ میں یہ سمجھ گئی کہ ابو مجھے کیا بتانے والے ہیں۔ ابو نے مجھے یہ سب کچھ بتا دیا تھا۔ جیسے ہی سن کر حیرانی ہوئی۔ آج ان کی وجہ سے میرے بھی ساتھ کچھ ہوا تھا۔ ابو بتانے لگے اگر کوئی دوسرا ایسا کرتا تو مجھے اس کے لیے ایکشن لینا پڑے گا اور مجھے اس بات کی کوئی سمجھ نہ لگی تو ابو مجھ سے پوچھنے لگے کہ انہیں ایک طریقے سے آتا ہے جس سے وہ مجھے سمجھا سکتے۔ میں کچھ حد تک جانتی تھی کہ وہ کون سے طریقے کی بات کر رہے ہیں، لیکن جب مجھے یاد آیا کہ بس میں جب سب ہوا تھا مجھے تو کچھ سکون ملا تھا، تو یہ سوچ کر ہی ابو کو اجازت دے رہی تھی کہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، اور وہ آرام سے مجھے سمجھاتے ہوئے میرے پاس آ گئے۔ وہ کافی اچھے طریقے سے سمجھانے لگے۔ اچانک ہی مجھے ڈر لگنے لگا اور وہ خود پر قابو نہ پا سکے۔ کچھ دیر بعد ہی ابو نے وہ کام کر دیا جو زندگی میں پہلی بار ہوا تھا۔ مجھے کافی ڈر لگ رہا تھا، پر ابو کو دیکھا تو کافی خوش لگ رہے تھے، جیسے وہ سب چاہتے تھے۔ مجھے ڈرا ہوا دیکھ کر وہ سمجھانے لگے کہ مجھے کچھ نہیں ہوگا، لیکن یہ ایسا کام تھا جس کا ذکر میں کسی سے نہیں کر سکتی تھی، اس لیے ابو کے کہنے پر میں نے کسی کو بھی نہیں بتایا۔ پر مجھے کافی سکون ملا، میرے اندر عجیب سا محسوس ہوا اور میرا دل مجھے وہ سب دوبارہ کرنے پر اکساتا تھا۔ اگلے دن میں دوبارہ سے ابو کے ساتھ ڈیوٹی پر گئی۔ مجھے اب واپسی کا انتظار تھا کہ گھر جا کر پھر سے وہ سب ہو سکے۔ ابو نے دوبارہ وہ سب کیا۔ اصل میں تو مجھے سکھا رہے تھے کیونکہ میں اس علم سے کوسوں دور تھی اور مجھے یہ بات ابو نے ہی سکھائی۔ اب روز کا یہی کام تھا۔ میری زندگی میں ان دنوں ہی بدل گئی تھی، لیکن 10 دن بعد جلد ہی گزر گئے اور انور اپنے کام واپس آ گیا، جس کے بعد ہی وہی میرے ساتھ ہوتا تھا۔ میری یہ ایک بچپن کی نادانی تھی، پر جیسے ہی میں بڑی ہوتی گئی تو مجھے اندازہ ہوتا گیا یہ کتنی بڑی غلطی ہے۔ ابو بھی شاید کہیں نہ کہیں شرمندہ تھے، پر میں جب بھی ان سے ملتی تو انہیں یہی دکھاتی کہ ہوتا تھا یہ میری ایک بچپن کی نادانی تھی، پر جیسے ہی میں بڑی ہوتی گئی تو مجھے اندازہ ہو گیا یہ کتنی بڑی غلطی تھی۔ ابو بھی شاید کہیں نہ کہیں شرمندہ تھے، پر میں جب بھی ان سے ملتی تو انہیں یہی دکھاتی کہ مجھے وہ سب بھول چکا ہے، پر یہ ایسی یاد تھی جو میری زندگی کا سب سے ایک اہم حصہ تھا، اسے میں بھی کبھی نہیں بھول سکی۔ مجھے وہ سب بھول چکا تھا، پر یہ ایسی یاد تھی جو میری زندگی کا ایک حصہ بن گیا تھا، اسے میں کبھی نہیں بھول سکتی تھی۔ ناظرین، صرف یہ کہانی ہوتی ہے، یہ کبھی بھی ایسا مت سوچیے گا اور نہ ہی ہرگز یہ کیجیے گا۔ شکریہ۔